آپ نے کئی بار سنا ہوگا علماء اپنی تقریر میں کہتے ہیں کہ خوف خدا پیدا کرو، اللہ کا ڈر پیدا کرو، اے لوگو اللہ سے ڈرو، اللہ کی خشیت پیدا کرو۔ ایک مجھے بات بتاؤ، اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مایوسی، پریشانی، اداسی، ہر وقت کسی غم میں گھرے رہنا۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے، بلکہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہے اللہ کی رحمت کی امید کرنا، وہ گناہ چھوڑ دینا جن سے اللہ پاک ناراض ہوتا ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ ان راہوں کو اختیار کرے جن کا حکم اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے۔ جب بندہ اللہ سے ڈرنے لگتا ہے، جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے، اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، جب اللہ کا خوف انسان کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے تو پھر وہ دنیا کے کسی خوف سے نہیں ڈرتا۔ وہ اگر سمندر میں بھی گر جائے اور بڑے بڑے سانپ اور بہت بڑی بڑی مچھلیاں نگلنے والی اس کے سامنے آ جائیں، ان کا خوف اس کے دل میں نہیں ہوتا ہے۔ جب بندہ اللہ سے ڈرنے لگتا ہے، وہ دنیا میں کسی طاقتور بادشاہ ظالم سے نہیں ڈرتا۔ جب بندہ اللہ سے ڈرنے لگتا ہے تو بڑی بڑی طاقتیں اس کے سامنے ہیچ ہو جاتی ہیں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کربلا میں 3 دن بھوکے اور پیاسے رہے؟ ظالم سمجھ رہے تھے کہ خانوادہ رسول اللہ کو شہید کر دیں، مگر ان کے دل میں اللہ کا خوف تھا۔ وہ ننگی تلواروں سے نہیں ڈر رہے، وہ بھوک اور پیاس کی شدت سے نہیں ڈر رہے، وہ اپنے جوانوں کے جنازے اڑتے ہوئے دیکھ کر نہیں ڈرے اور مستحکم رہے، اللہ رسول کے فرمان پر اڑے رہے، گردنیں تو کٹا دی مگر ظالم سے سمجھوتا نہیں کیا۔ جب بندے کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے تو سمندر راستے دینے لگتا ہے، آگ گلزار بن جاتی ہے، کنویں کا پانی خود نکال کر کے باہر کر دیتا ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود ظالم نے آگ میں ڈالا تو سوچو آگ گلزار بن گئی۔ یا نار کونی بردوں و سلام علی ابراہیم، وہ گلزار بنا دی گئی کیونکہ اللہ کا خوف ان کے دل میں تھا۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، ظالم کا خوف کبھی انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور ایسی گلزار بنی، ایسی پھول بنی کہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو راحت اور سکون ملا۔ بلکہ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم جس آگ میں گئے وہ ٹھنڈی ہوئی تو اس وقت دنیا کی ساری آگ ٹھنڈی ہو گئی، کسی آگ میں حرارت نہیں تھی۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دینا چاہی، آپ پانی میں چلے گئے، سمندر میں آپ نے چھلانگ لگا دی، سمندر نے راستہ دے دیا، حضرت موسیٰ نکل گئے، فرعون مارا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، اللہ کا خوف تھا ان کے دل میں، پتھر نمودار ہوا، ابھر کر آ گیا اور پانی سے آپ نکل گئے۔ تو یہ سارے واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ کا خوف پیدا کرنا کتنا ضروری ہے۔ خوف خدا دل میں تو کس بات کا رونا، مومن نہیں ڈرتا کسی بارود سے بم سے۔ اور عقابی روح جو بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، اور آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ نیک بن جاؤ، اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنے والے بنو، اپنا تن من دھن صبح و شام سب وہ کرو جو مصطفیٰ جان رحمت کو پسند ہے۔ حضرت سیدنا دیکھو اللہ کا خوف کیسا ہوتا ہے کہ تنہائی میں بھی بندہ گناہوں سے بچتا ہے۔ آج رات کے سناٹے میں موبائل میں گناہوں والے مناظر دیکھ کر کے اپنی زندگی برباد کرنے والوں سنو، حضرت عمر خلیفۃ المسلمین، وہ عمر جو جس میدان میں چلے جاتے ظلم جو ہے پاش پاش ہو جاتا، وہ عمر جن کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا، وہ عمر وہ جدھر سے گزر جائے میرے آقا فرماتے شیطان بھاگ جاتا ہے، وہ عمر جن سے شیطان ڈرتا ہو، ان کے دل میں کتنا اللہ کا خوف و خشیت ہوگی۔ وہی عمر
جب خلیفۃ المسلمین بنی تو رات میں ٹاٹ کا لباس پہن کر گشت کیا کرتے اور اپنی رعایا کو دیکھتے کہ میری رعایا کیسے رہتی ہے، سب سکون ہے یا کوئی پریشانی میں مبتلا ہے۔ حضرت عمر نکلے، آپ ایک بستی سے گزرے، ایک گھر سے آواز آ رہی، ماں کہہ رہی بیٹے اپنی لڑکی کو یہ کہہ رہی دودھ میں پانی ملا دے۔ سوچے آپ، دودھ میں پانی ملانے کی تعلیم وہ ماں اپنی بیٹی کو دے رہی۔ بیٹی کیا بول رہی؟ ماں ہم عمر کے دور میں ہیں، عمر ہمارا خلیفہ ہے، عمر کو دیکھ کر شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اے ماں، اگر عمر نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ ہم اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ہر حال میں وہ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے، اسے نیند نہیں، اسے اونگ نہیں، وہ سب سے خبر ہے، کوئی اس سے غافل نہیں ہے۔ اللہ اکبر، سب کچھ دیکھ رہا ہے میرا رب۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ میری رعایا میں ایسی پاک دامن لڑکیاں اور اللہ سے خوف کرنے والی لڑکیاں ہیں کہ جو اللہ سے ڈرتی ہیں، تنہائی میں بھی گناہ نہیں کرتی، ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ نے بشارت دی کہ ان کے لیے جنت کے باغات ہیں۔ جن کی تنہائیاں بھی پاک ہوں تو وہ کتنے پاک لوگ ہوں گے، کیسے لوگ ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح اس لڑکی کو بلایا اور بہت اعزاز و انعام سے نوازا اور بڑے خوش ہوئے آپ۔ حضرت عمر کے بہت سارے واقعات، ایک مرتبہ حضرت عمر دیکھو خلیفۃ المسلمین ہیں، آج کے بادشاہوں کو درس لینا چاہیے کہ وہ عمر کئی لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا، قیصر و کسریٰ جس کے نام سے تھر آ جائے، وہ عمر ٹاٹ کے بستر پر سوتا، رات میں کوڑا اٹھاتے، اپنے پیروں کو مارتے اور کہتے تو نے کیا گناہ کیا؟ اس قدر اپنے آپ کو تکلیف دینے والے عمر رات میں نکلتے، رعایا کی خبر گیری کرتے۔ ایک جگہ حضرت عمر کا گزر ہوا، حضرت عمر ایک گھر میں داخل ہوئے، بچے رو رہے تھے۔ حضرت عمر نے کہا بچے کیوں رو رہے ہیں؟ تو ان کی ماں بولی عمر ہمارا خلیفہ تو بن گیا، میدان محشر میں اس کا دامن پکڑوں گی۔ حضرت عمر تڑپ گئے۔ آپ نے فرمایا عمر کے پاس وقت نہیں ہے، کئی سارے لوگ آتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ تمہاری خبر نہ رکھ پاتے ہوں۔ یہ خود عمر کہہ رہے ہیں۔ وہ عورت بولی جب ہماری خبر نہیں رکھ سکتا تو ہمارا خلیفہ کیوں بن گیا؟ کیوں بن گیا؟ حضرت عمر نے کہا کیا بات ہے؟ عورت نے ساری باتیں بتائیں۔ گھر میں راشن نہیں ہے، آپ اپنے غلام کے ساتھ بیت المال آئیں اور حضرت عمر راشن نکالنے لگے، غلہ نکالنے لگے، عورت کے گھر گئے، حضرت عمر نے چولہا جلایا اور خود لکڑیاں پھونک رہے ہیں۔ دیکھنے والے کہتے ہیں آپ کے جو خادم تھے انہوں نے کہا حضرت میں کر دوں، میں یہ راشن کی بوری اٹھا کر پہنچا دوں۔ حضرت عمر نے فرمایا کیا میرے گناہوں کا بوجھ میدان محشر میں اٹھا لے گا؟ تو وہ خاموش ہو گئے۔ کہا جب تو تب نہیں اٹھا سکتا تو آج بھی عمر کو ہی اٹھانے تھے۔ حضرت عمر لے کر کے آئے اور خود چولہا جلایا۔ بتاتے ہیں کہ حضرت عمر کی گھنی داڑھی سے دھواں نکل رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ جو بچے رو رہے تھے انہیں کھانا کھلایا۔ جب کھانا تیار ہوا تو آپ کے خادم نے کہا حضور چلیں، تو آپ نے فرمایا ان بچوں کو روتا ہوا دیکھا ہے، مسکراتا دیکھ کر ہی جاؤں گا۔ یہ اللہ کا خوف جب پیدا ہوتا ہے تب وہ دنیا میں سرخ رو ہوتے ہیں۔ آج کے حاکموں کو بھی عبرت لینی چاہیے، وہ اپنی آشائش، اپنا سکون، اپنا سب کچھ دیکھتے ہیں، رعایا تڑپتی رہے، رعایا ظلم و تشدد کا شکار ہوتی رہے، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ میرے دوستو، میرے بھائیو، اللہ کا خوف پیدا کرو۔ جس بندے کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے حکومت اس کی آ جاتی ہے، وہ تنہائی میں رہ کر بھی انجمن میں ہوتا، پھر اس کا دل نمازوں کی طرف ایسے بھاگتا جیسے کوئی بےتاب پیاسا پانی کی طرف بھاگتا، پھر اس کی صبح شامیں
رات و دن سب اللہ رسول والے ہو جاتے ہیں، اسے سجدے میں وہ چاشنی ملتی ہے جو دنیا کی کسی اور مٹھاس میں نہیں ملتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ ہمیں اپنا سچا خوف عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں سچا عاشق رسول بنائے، اور دنیا و آخرت میں اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔